مجھے معلوم ہے تم ایک ایسا بوجھ اٹھا رہے ہو جو دنیا کو نظر نہیں آتا، لیکن تمہارے دل کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ تم دوسروں کے سامنے مسکراتے ہو، تمہاری روح اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی ہے۔ تم جواب ڈھونڈ رہے ہو، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ دعائیں بھی خاموشی میں گم ہو جاتی ہیں۔ لیکن ذرا غور سے سنو، جب ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، اللہ تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جب دل گھبرا جائے، سانس رکنے لگے، آنکھیں چھلکنے لگے، تو یاد رکھو وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ کبھی کبھی اللہ طوفان اس لیے آنے دیتا ہے تاکہ تمہیں توڑے نہیں بلکہ اپنی طرف کھینچ لے، کیونکہ وہ سجدہ جس میں تم دل سے روتے ہو، وہ دعا جسے صرف اللہ سنتا ہے، وہ سب سے قیمتی لمحے ہوتے ہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ تم کس کے ہو؟ تم اس کے ہو جس نے حضرت یعقوب کے دل کو برسوں کے غم کے بعد سکون دیا، جس نے حضرت موسیٰ کو ایک ننھے بچے کی صورت میں دریا میں بچا لیا، جس نے حضور کو غار میں تنہا نہیں چھوڑا بلکہ وہاں بھی نور عطا کیا۔ اگر وہ سب کر سکتا ہے تو یقیناً تمہارے دل کو بھی جوڑ سکتا ہے۔ شاید تمہیں لگتا ہو کہ تم زندگی میں ناکام ہو گئے ہو، ایمان میں کمزور ہو گئے ہو، یا لوگوں کی نظروں میں گر گئے ہو، لیکن یاد رکھو اللہ کے نبی کو بھی غم، تکلیف اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، مگر بھی ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے رہے۔ تو تم کیوں ہمت ہار رہے ہو؟ دعائیں جب خاموشی میں گم ہو جائیں تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ سن نہیں رہا، یہ صرف تمہارے صبر کا امتحان ہے، کیونکہ کچھ بہتر تمہارے لیے لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، بلکہ کہا تنگی کے ساتھ، یعنی تمہارے درد کے ساتھ ہی آسانی بھی چھپی ہوئی ہے، بس تم نے ابھی اسے محسوس نہیں کیا۔ اب گہری سانس لو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ رب جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، تمہاری تکلیف بھی جانتا ہے، اور تمہارا علاج پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ دعا مانگتے رہو، چاہے تھک کر گر پڑو، اللہ کی طرف رینگتے ہوئے بھی چلو، کیونکہ اللہ کی طرف اٹھا ہر قدم تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، کبھی تنہا نہیں تھے، اور جب تک تمہارا دل کہتا رہے گا یا اللہ، تم کبھی تنہا نہیں ہو سکتے۔